خداوند عالم اپنے کلام پاک کے سورہ مائدہ میں آیت نمبر 55 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، کہ اے صاحبان ایمان، اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ ولی ہے کہ جو حالت رکوع میں نماز دے، وہ ولی ہے کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ آیت ہم سب کو پتہ ہے، یہ آیہ ولایت ہے، اس کا نام ہے آیہ ولایت۔ جس طرح سوروں کے نام ہے، اسی طرح کچھ آیتیں اتنی مشہور ہو گئیں اور وہ آیتیں اتنی اہم ہیں کہ ان آیات کے بھی نام ہے۔ یہ آیہ ولایت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ولایت کا اعلان کیا، اپنے رسول کی، اور جو حجت جس زمانے میں ہوگی اس کی ولایت کا اعلان کیا۔ امامت اور ولایت میں فرق ہے۔ امامت عہدہ ہے، الہی عہدہ جو خدا دیتا ہے، اور ولایت جو ہے وہ قدرت اور طاقت ہے کہ جو خدا اپنے نمائندے کو دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے نا آپ کو؟ ولایت جو ہے وہ کیا ہے؟ قدرت اور وہ طاقت، اور وہ جو خدا کا نمائندہ ہے وہ آ کر اپنی قدرت اور طاقت کو دکھاتا ہے کہ تم اور ہو، میں اور ہوں۔ جو الہی نمائندہ ہے وہ آپ سے افضل ہوگا، اس کے اندر کمالات اور فضیلتیں آپ سے زیادہ اعلی درجے کے اوپر پائی جاتی ہوں گی، کیونکہ وہ خدا کا نمائندہ ہے اور آپ کا وہ لیڈر بن کر کے آیا ہے۔ اب دیکھیے، زمانہ تھا ہمارے 5ویں معصوم کا، صلی اللہ محمد، ایک گاؤں میں ایک عیسائی راہب تھا، پادری جس کو کہتے ہیں، وہ 100 سال سے اوپر اس کی عمر ہو چکی تھی۔ وہ سال میں ایک مرتبہ اپنے گرجے سے باہر آتا تھا، اپنے حجرے سے، کیونکہ اتنا ضعیف ہو چکا تھا، اور بڑا اپنا معاشرے کی، اپنی سوسائٹی کا، اپنے مکتب کا بڑا معتبر شخص تھا، جیسے ہمارے علماء ہوتے ہیں، ان کے بھی علماء ہوتے ہیں، عیسائیوں میں بھی علماء ہوتے ہیں جن کو پادری کہا جاتا ہے۔ اور ضعیف اتنا تھا، 100 سال سے اوپر کا تھا، پلکیں اس کی یہ سفید ہو چکی تھی، بھویں اس کی لٹکی ہوئی تھی، کمر جھکی ہوئی تھی، اور نظر بھی کم آتا تھا۔ اب جب وہ سال میں ایک مرتبہ نکلتا تھا، سارا مجمع اس کے گھر کے باہر جمع ہوا، عیسائیوں کا، اس کے دیدار کے لیے کہ وہ باہر نکلے گا، ہم اس سے سوال جواب کریں گے۔ اب جب وہ باہر آیا اور اس نے مجمع پر ایک نظر ڈالی تو اس مجمع میں ہمارے 5ویں اور 6ٹھے معصوم بھی کھڑے تھے۔ صلی اللہ ہمارے 5ویں معصوم اور 6ٹھے معصوم وہ اس مجمع کے اندر موجود۔ اس نے سارے مجمع پر نظر ڈالی اور اس کی نظر آ کے رکی ہمارے معصومین پر، اور اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ آپ کو پہلے نہیں دیکھا، آیا آپ ہماری امت میں سے ہیں یا امت مرحومہ میں سے ہیں؟ امام نے فرمایا کہ ہم امت مرحومہ میں سے ہیں۔ یہ جو مسلم امت ہے نا ہماری، اس کو امت مرحومہ کہا جاتا ہے۔ مرحومہ مطلب مر نہیں گئی، مرحومہ جس پہ رحم کیا گیا، یعنی ہم وہ امت ہیں کہ جن پہ رحم کیا گیا ہے، جبھی تو ہم لوگ بچے ہوئے نا، ابھی تک سارے گناہ ہمارے معاشرے میں اس وقت ہو رہے ہیں، لیکن یہ امت مرحومہ ہے کہ جس پہ رحم کیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم امت مرحومہ میں سے، تو اس نے کہا کہ آپ عالموں میں سے ہیں کہ جاہلوں میں سے ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ ہم عالموں میں سے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں سوال کروں یا آپ کریں گے؟ امام نے فرمایا کہ تم سوال کرو، ہم جواب دیں۔ جیسے امام کے دادا کی شان ہے، اسی طرح امام نے جواب دیا۔ اس نے کہا یہ بتائیے کہ دن اور رات میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ جو نہ دن میں شمار ہوتی ہے نہ رات میں، وہ کون سی ساعت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ طلوع فجر سے لے کے طلوع آفتاب تک جو وقت ہے وہ جنت کا وقت ہے۔ ٹھیک ہے، وہ نہ دن میں شمار ہوتا ہے نہ رات میں شمار ہوتا ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں نا کہ دیکھیے، نماز پڑھ کے فوراً سو نہ جائیں، بلکہ اس وقت میں جاگتے رہیں، عبادت کریں، کچھ مانگیں پروردگار سے، کیونکہ وہ گھڑی جنت کی گھڑی۔ اس نے کہا پھر یہ بتائیے کہ آپ کے مکتب میں کہا جاتا ہے کہ جنت میں ہم کھائیں گے پیئیں گے لیکن نجاست نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، بولو براز نجاست نہیں ہوگی وہاں پر،
تو اس کی کوئی مثال دنیا میں ہے؟ امام نے فرمایا کہ بچہ ماں کے شکم میں 9 مہینے رہتا ہے، کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے لیکن نجاست نہیں کرتا۔ اس نے کہا یہ بتائیے کہ آپ کے مکتب میں کہا جاتا ہے، آپ کے اسلام میں، کہ جنت میں بہت نعمتیں اور بے دریغ استعمال ہوگی اور کمی نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے کہ ہم سب جب جنت میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی، یہاں پہ منہ کھول کے انشاءاللہ کہہ دیا، یہاں منہ کھولے، باہر جا کے نہ منہ کھولنا، یہاں منہ کھولنے کا فائدہ ہے، ٹھیک ہے؟ جہاں سبحان اللہ کہنا چاہیے وہاں سبحان اللہ کہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ یہ عبادت ہے، آپ اپنی عبادت کریں، میں اپنی عبادت کر رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ اب میرے تو نمبر بن رہے ہیں، آپ کے کم بن رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اب دیکھیے امام نے فرمایا کہ نعمتیں، وہ کہہ رہا ہے کہ نعمتیں بہت ہوں گی، آپ کے عقیدے کے مطابق نعمتیں بہت ہیں مگر کم نہیں ہوں گی۔ اس کی مثال دنیا میں دیں کہ نعمتیں استعمال ہو رہی ہیں مگر کمی نہیں ہو رہی۔ ایک مقام پہ ایک درخت ہوگا، اس سے پھل ایک طرف سے سارے توڑ لیں گے اور ایک دم سے وہاں اور پھل آ جائیں گے، کمی نہیں ہوگی۔ تو اس کی مثال دنیا سے دیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک تم چراغ جلا لو، ایک چراغ جلاؤ اور اس کی لو سے 1000 چراغ جلاؤ، لیکن وہ چراغ اس کی لو میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یعنی ایک کینڈل سے آپ 1000 کینڈلز جلا سکتے ہیں اور وہ کینڈل اپنی جگہ پہ ہی رہے گی، ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے وہ سوال کرتا جا رہا ہے، امام جواب دے رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا یہ بتائیے کہ جنت کے دروازے کا تالا کیا ہے اور چابی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جنت کے دروازے کا تالا شرک ہے اور چابی لا الہ الا اللہ۔ اب ایک دم سے اس کو جھٹکا لگا، وہ کھڑا ہوا، کھڑے ہو کے کہا کہ کیا آپ محمد ہیں؟ کہا کہ نہیں میں محمد نہیں ہوں، وہ میرے جد ہیں۔ کہا کہ کیا آپ ایلیاں ہیں؟ کہا نہیں وہ میرے دادا ہیں۔ کہا پھر آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں رسول خدا کا 5واں وارث ہوں۔ بس اس نے فوراً کہا کہ آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، کہا اپنا ہاتھ آپ آگے کیجئے، میں آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ اس دور کی حجت آپ ہیں، اس دور کے حجت خدا کے نمائندے وہ آپ ہیں اور آپ ہی کا نام ہماری انجیل میں لکھا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھیے پاور، آپ کی طاقت، آپ کے نمائندے کی۔ بہت اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم کتنی بڑی جگہ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا صلی اللہ محمد، ایک چاہنے والا مصر سے چلا۔ اب اس نے اپنے دوست سے کہا کہ کیا تحفہ لے کے جاؤں امام کے لیے، کچھ لے کے جانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ضرور لے کے جاؤ، جب کسی کے گھر جاتے ہیں ملنے کے لیے تحفہ لے کے جاؤ، اور تم تو ظاہر ہے کہ وہ ہمارے امام ہیں، ہم سب کا بھی دیکھیں دل چاہتا ہے کہ امام کو کوئی تحفہ دے۔ تو اس نے کہا کہ ان کے گھر میں ایک بچہ ہے 11 سال کا، اس کا نام ہے جعفر، اس کے لیے کوئی تحفہ لے جاؤ اور اس بہانے تم امام کے بچے سے بھی مل لو۔ اب وہ سوچ رہا ہے کیا لے کے جاؤں، کیا لے کے جاؤں۔ دوست نے کہا کہ بھائی بازار جاؤ، وہاں مارکیٹ میں دیکھو جا کے بچوں کے کھلونے وغیرہ۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب بازار آیا، اس زمانے میں مصر میں نئی ایک چیز نکلی تھی، مٹی کے لکڑی کے برادے سے ایک گلوب بنایا گیا تھا جس کو کہتے ہیں سولر سسٹم، ٹھیک ہے، شمسی نظام، سولر سسٹم جس کو کہتے ہیں، جو گلوب آپ نے اکثر دیکھا ہوگا دفتروں میں، گھروں میں بھی رکھا ہوتا ہے، شو پیس جس پہ دنیا کا نقشہ بنا ہوا ہوتا ہے۔ انہوں نے انہوں نے مٹی کا لکڑی کے برادے سے وہ بنایا تھا، اس کے اوپر انہوں نے پینٹ کر رکھا تھا اورنج کلر کا، اور وہ گھومتا بھی تھا، اس کو وہ بہت پسند آیا۔ اب دیکھیں یہ شخص جو تھا، یہ جو چاہنے والا، یہ امام سے فکری تعلق رکھتا تھا، فکر سے۔ یہ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ فکری تعلق ایک ہوتا ہے فزیکلی آپ امام کے پاس،
ایک ہے کہ آپ فزیکلی نہ بھی ہو, امام غیبت میں بھی ہو, یا امام آپ سے دور ہو, لیکن آپ کی فکر اس سے جڑی ہوئی ہے. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. ٹھیک ہے, اب آپ یہ مت سمجھا کریں کہ امام غیبت میں. ہم جب چاہیں اپنے امام سے فکری طور پر رابطہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم یہاں مجالس میں بھی اسی لیے آتے ہیں. یہاں پہ جب آئیں تو اسی نیت سے آئیں کہ ہم نے یہاں سے رابطہ کرنا ہے. اس جگہ کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہے کہ جہاں آپ کا سیکنڈز کے اندر رابطہ امام سے ہو سکتا ہے. اور یہاں وہ خود آ جاتے ہیں, یہاں پر وہ خود آ جاتے ہیں, آپ سے رابطہ کرنے میں آسانی ہوگی. ہم اسی لیے صف اعضا پر آتے کہ ہمارے جو ذہن ہیں ان پہ امام کی تجلی پر, جو ہماری فکر اور ہماری سوچ ہے ان کی تجلی, ان کی نظر. دیکھیں امام حسین کی جو نظر تھی جب وہ زہیر ابن قین پہ پڑی, زہیر ابن قین جو امام کے ساتھ شہید ہوئے, زہیر ابن قین کوئی عام آدمی نہیں تھے, بہت بڑے بزنس مین تھے, ایک بہت بڑی شخصیت تھی, عثمانی مسلک کے تھے. رسول خدا کو تو مانتے تھے, ظاہر ہے مسلمان تھے, رسول خدا کو سبھی مانتے تھے, لیکن عثمانی مسلک کے تھے. لیکن جب وہ امام حسین سے بچ کے چل رہے تھے, امام تو حج کے کیے بغیر نکلے, وہ حج کر کے نکلے تھے, آگے پیچھے قافلے چل رہے تھے اور امام ان کی طاق میں تھے. لیکن امام نے سب کو دعوت دی, امام حسین نے اپنی حجت امام تمام کر رہے تھے, سب کو دعوت دے رہے تھے. ابھی بھی ظہور اس وقت ہوگا امام کا کہ جب سب کے کان میں بات پڑ چکی ہوگی, حجت تمام ہو چکی ہوگی. پوری دنیا, اس میں صرف شیعہ نہیں ہے, پوری دنیا کے کان میں بات پڑ چکی ہوگی, یعنی حجت تمام ہو جائے گی, اس وقت ظہور ہوگا. اسی طرح امام حسین نے 61 ہجری میں حجت تمام کر دی تھی. ٹھیک ہے, تو اب یہ جو شخص تھا جو امام سے ملنے جا رہا تھا, کہ فکری روشنی امام سے لیتا رہتا تھا, فکر امام کے ساتھ اس کی جڑی ہوئی تھی. اس کو وہ لکڑی کا جو برادے سے بنا ہوا کھلونا تھا وہ پسند آیا. اس نے کہا چلو یہ ذرا جدید ہے اور اس کے اندر نقشہ بنا ہوا ہے, اس میں سورج بھی نظر آ رہا ہے, چاند بھی نظر آ رہا ہے, مشتری بھی نظر آ رہا ہے, پلوٹو بھی نظر آ رہا ہے, چلو یہ لے چلتے ہیں, یہ گھومتا بھی ہے. اب آ گیا امام کی خدمت میں, سلام کیا. امام نے فرمایا کہ ہاں بھائی کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا کہ مولا مصر سے آ رہے اور آپ سے کچھ حدیثیں لینے کے لیے آئے. تو امام نے کہا کہ اچھا ہم تمہیں خوش آمدید کہتے ہیں. کہا مولا ہمیں پتہ چلا کہ آپ کا 11 برس کا ایک بیٹا ہے, تو ہم اس کے لیے تحفہ لے کر آئے. اور وہ لکڑی کے برادے سے بنا ہوا نظام شمسی وہ سامنے رکھا. جیسے ہی امام نے سنا, امام نے آواز دی جعفر بیٹے آؤ. 11 برس کے امام جعفر, اور کہا کہ آؤ بیٹے دیکھو یہ ہمارا چاہنے والا آیا ہے اور تمہارے لیے یہ تحفہ لے کر آیا. اور جیسے ہی وہ امام کے سامنے آیا, ہمارے معصوم آ کے کھڑے ہوئے, 11 برس کی عمر ہے, اور تحفے کو دیکھا اور کہا کہ تم ہمارے لیے لائے, ہم نے اسے قبول کیا, لیکن مصر والوں نے اس میں کچھ غلطیاں کی. کچھ غلطیاں اس کے اندر نظر آ رہی ہیں. ایک بار قریب کھڑے ہوئے اور اسے گھمانا شروع کیا. کہا یہ سورج یہاں نہیں یہاں ہوگا, یہ اتنے حدود پر آئے گا, یہ چاند سے اتنے فاصلے پر ہوگا, یہ ستارہ یہاں نہیں یہاں ہے, یہ مشتری یہاں سے اتنے فاصلے پر ہے, عطارد سورج سے اتنے فاصلے پر ہے. یعنی بچپن میں بتایا کہ جو آج تم کروڑوں اربوں روپے لگا کر جس چیز کو معلوم کرو گے اور دور بینوں سے دیکھو گے, یہ ہم تمہیں بچپن میں بتا رہے ہیں کہ تمہارا یہ نظام شمسی کس طرح سے کام کر رہا ہے. یا رسول اللہ, بلند آواز سے محمد واجل فرح. اب دیکھیں یہ جو لشکر بننے جا رہا ہے امام کا,
یہ بہت عظیم الشان لشکر ہوگا. ہماری سوچ ہے کہ یہ لشکر بہت عظیم الشان ہوگا, بہت بڑا لشکر ہوگا. اس میں انشاءاللہ شامل ہونا ہے نا. بے شک. جوان بچیاں بیٹھی ہیں, اس میں خواتین بھی ہیں. ٹھیک ہے, 50 خواتین تو بتائی جا رہی ہیں, لیکن اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور بڑھا لیں تعداد. وہ تو ایک کم درجے کی تعداد بتائی گئی ہے. تو یہ لشکر جو بننے جا رہا ہے, عظیم الشان لشکر, اگر میں کہوں آپ سے کہ اس لشکر میں کوئی ایک شخص ایسا بھی ہوگا کہ جو جھوٹا ہوگا, جھوٹ بولتا ہوگا, تو کیا آپ یقین کریں گے؟ یہ جو لشکر بننے جا رہا ہے, اگر میں کہوں آپ سے ذرا سوچیں, دعوت دیں ذرا اپنے دماغ کو, ٹھیک ہے, کہ فکر کی دعوت فکر دیں اپنے آپ کو, خود اپنے آپ کو دعوت فکر دیا کریں, جبھی تو ہم لشکر میں شامل ہوں گے. بے شک. بے شک. ٹھیک ہے, اگر میں کہوں آپ سے کہ کوئی خاتون ایسی بھی ہوگی اس لشکر میں کہ جو بے حجاب ہوگی, ممکن ہے؟ ٹھیک ہے, کوئی شخص ایسا بھی ہوگا کہ جس نے کسی کا مال کھایا ہوگا, نہیں ممکن نہیں. سب نہیں بول رہے, ممکن ہے نہیں. آپ کہیں گے کہ جو لشکر جس کا انتظار 1100 سال سے ہو رہا اور جس کی خاطر لاکھوں لوگ شہید ہو چکے اور کروڑوں لوگ الاجل الاجل کہتے قبروں میں اتر گئے, کیا ایسا ممکن ہے کہ اس میں کوئی ایک شخص ایسا ہو کہ جو جھوٹ بولتا ہو؟ ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے, ممکن نہیں کہ کوئی ایسا ہو جو جھوٹ بولتا ہو. اس کا مطلب ہم سب ایگری ہیں اس بات پہ کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس لشکر میں کوئی ایسا ہو کہ جو جھوٹ بولتا ہو, کوئی خاتون ایسی ہو کہ جو بے حجاب ہو, کوئی شخص ایسا ہو کہ جس نے فعل حرام کیا ہو, کیونکہ یہ بہت عظیم الشان لشکر ہوگا. ٹھیک ہے, تو اب ہمیں کیا چاہیے؟ جب ہمیں یہ پتا ہے کہ اس لشکر میں کوئی ایسا نہیں ہوگا, تو ہم کاؤنٹنگ شروع کر دیں, اپنے آپ کو چیک کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے, ایک آئینے میں اب آپ کوئی آئینہ رکھ لیں اپنے لیے, یا کوئی کاپی پینسل رکھ لیں, ٹھیک ہے, اور اپنے نقص اور اپنے عیب جو ہے وہ اس میں لکھنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے, 4-5 اگر کوئی دیکھتا ہے کہ 4-5 مسائل میرے ساتھ چل رہے ہیں کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے اور ان کے ہوتے ہوئے میں لشکر امام میں شامل نہیں ہو سکتی, تو میری کیا ذمہ داری ہے کہ میں فوراً ان کو ریموو کرنے کی کوشش کروں. میں کوشش کروں. دیکھیں آہستہ آہستہ سب ہو جاتا ہے, اور ہر انسان کو دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں جو غفلت میں ہوتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرے اندر یہ کمی ہے, یہ خرابی ہے. یہ تو ہمیں غفلت سے نکالنے کے لیے یہ مجالس ہیں کہ یہ ہمیں غفلت سے نکالتی, اور ہم اپنے آپ کو چیک کر لیتے کہ یہ اندر کہیں میرے اندر یہ خرابی تو نہیں. ایسا تو نہیں کہ میں ہی لشکر امام کے لیے رکاوٹ بنی ہوں, ایسا تو نہیں کہ میں ہی ظہور امام میں رکاوٹ ہوں. یہاں یہ بھی ایک نقطہ ہے کہ کہیں میں ہی تو نہیں تو جو ظہور میں رکاوٹ کا سبب بن رہی ہوں, ہے یا نہیں یہ نقطہ؟ ٹھیک ہے نا. اب آپ دیکھیے کہ یہاں تو ہم سب جو ہے اس بات پر متفق ہیں. اچھا چلیے آگے چلیں. اب یہ سمجھ لیجیے کہ لشکر بن گیا اور امام سب کو قبول کر رہے ہیں. اب میں گئی, میں نے کہا مولا میں تو ذاکرہ ہوں, اتنی مجالس میں نے پڑھی, میں نے یہ کام کیے, میں گنواتی رہوں مولا میرا یہ کام مولا یہ میرے کام اتنے سارے ہیں, لیکن 2-4 نقص میرے اندر پائے جاتے ہیں. آپ مجھے اس کے ساتھ قبول کر لیں گے؟ کیا قبول کر لیں گے؟ کیا کوئی چانس ہے کہ قبول کر لیں؟ میں کہوں کہ مولا میں نے اتنی خدمت کی, دن دیکھا نہ رات دیکھا, ٹھیک ہے, اور میں نے دعائے عہد بھی پڑھی. اب چلے فرض کر لیں آپ لوگ پہنچ گئے, آپ نے کہا مولا 70 سال سے روز صبح دعائے عہد پڑھ رہے, نمازیں پڑھ رہے, مولا میں نے 4 مجالس کی ایک دن میں, بس یہ عیب میرے اندر ہے, کیا مجھے قبول کر لیں گے؟ امام کہیں گے نہیں. ٹھیک ہے, کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ یہ جو لشکر بننے جا رہا ہے اس نے ہر ظلم کا خاتمہ کرنا, اس لیے اس لشکر میں کوئی ظالم نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, اب دیکھیں آپ کہیں گے ہم کہاں سے ظالم آ گئے؟ اگر ہم پردہ نہیں کر رہے
تو کیا ہم ظالم ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم ظالم ہیں. اگر آپ احکام خدا پر عمل نہیں کر رہے تو وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے. ظالم صرف وہ نہیں ہے کہ جو دوسرے پہ ظلم کرے، ظالم وہ بھی ہے جو اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے. جو نماز نہیں پڑھ رہا وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے. جو خدا کے احکامات کو نہیں مان رہا وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے. جو اپنی صحت کا خیال نہیں رکھ رہا وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے. تو یہ لشکر جو بننے جا رہا ہے، اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ کیوں ہر معصوم کے ساتھ ایوان و انصار کی کمی تھی. کیونکہ معصومین کا جو فلٹر ہے نا بہت سخت ہے. فلٹر سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ ہر معصوم نے فلٹر لگایا ہوا. نہج البلاغہ میں خود مولا فرماتے ہیں کہ میں تمہیں فلٹر سے گزاروں گا، یعنی چھننے میں ہمیں چھانا جائے گا، تمہیں فلٹر سے گزارا جائے گا. اب سمجھ لیجئے کہ ہم سب جو ہیں اس زمانے میں یہ وہ زمانہ چل رہا ہے کہ ہم فلٹر سے ہمیں گزارا جا رہا ہے. لیکن ہمارے ساتھ ایک بہت بڑی مدد موجود ہے. جو کچھ بھی ہو، ٹھیک ہے، ہمارے پاس ایک بہت بڑی مدد ہے اور وہ یہ صف اعضاء ہے. ٹھیک ہے، یہ سعادت ہمیں ملی ہوئی ہے کہ ہم اس صف اعضاء پر آ جاتے ہیں. یہ صف اعضاء ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے. اب دیکھیے آج خدا ہم پہ مہربان ہے، آپ کو خدا نے توفیق دی، آپ اس صف اعضاء پر آ گئے، آپ یہ ذکر سن رہے ہیں. یہ کون توفیق دے رہا ہے؟ خدا توفیق دے رہا ہے. یہ مہربانی کس کی ہے؟ یہ مہربانی خدا کی ہے. ٹھیک ہے، اب ہمیں امید ہے کہ ہم اسی مہربانی توفیق خدا کے سہارے انشاءاللہ تعالی ہماری جو کشتی ہے وہ پار ہو جائے گی اور ہم امام کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے. درود پڑھ لیجیے. ایک مرتبہ اور درود پڑھ لیجیے. صلی اللہ. ایک شخص تھا، اسے بہت شوق تھا امام کے دیدار، بڑی تمنا تھی، بڑا پریشان ہر وقت کہ مجھے امام کا دیدار ہو جائے، امام کا دیدار ہو جائے. شدید انتظار کے بعد ایک شخص آیا، اس نے کہا چلو امام بلا. اب یہ تو بہت خوش ہوا کہ امام بلا رہے. اب چلے. اب اس زمانے میں جو بھی سواری ہوتی تھی گھوڑا لیا اور چل پڑے. چلتے چلتے ایک بیابان میں آ گیا. اب وہ جو لانے والا شخص تھا اس نے کہا وہ دیکھو وہ سامنے خیمہ نظر آ رہا ہے نا سبز رنگ کا، وہ امام کا خیمہ، وہاں سے دور نکل رہا ہے، وہ تمہارے امام کا خیمہ. اب یہ گھوڑے سے اترا اور گھوڑے سے اتر کے یہ سوچ رہا ہے کہ گھوڑا کہاں باندھو. سامنے امام کا خیمہ ہے، یہ گھوڑے سے اترا، سوچ رہا ہے گھوڑا کہاں باندھو. سوچتے سوچتے اس نے اس شخص سے کہا کہ گھوڑا کہاں باندھو. اس نے کہا کہ اسی لیے تمہیں امام کا دیدار نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ اس نے کہا اسی لیے تمہیں امام کا دیدار نہیں ہوتا تھا. امام کے خیمے کے سامنے کھڑے ہو کے پوچھ رہے ہو کہ گاڑی کہاں پارک کروں. اب آپ سوچ رہے ہو کہ بھائی گاڑی کہیں تو پارک کرنی ہے جبھی تو جائیں گے نا امام کے خیمے. لیکن یہاں بات کیا ہے کہ جب امام سامنے ہو تو اب ہر چیز مائنس ہے، ہر چیز. ٹھیک ہے، میرے پاس گھوڑا ہے یا میرے پاس گاڑی ہے یا میرے پاس گھر ہے یا میرے پاس اولاد ہے. اب دیکھیں ہونا کیا چاہیے تھا کہ وہ شخص جو اتنے انتظار کے بعد وہاں پہنچا وہ گھوڑے سے اترتے ہی بھاگتا. ٹھیک ہے، اور اب اس کی سوچ کیا ہونی چاہیے تھی کہ اب میں آ گیا، اب مجھے واپس نہیں جانا، امام کے پاس سے واپس نہیں آنا مجھے. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ اب مجھے امام کے پاس سے واپس نہیں آنا، اور بالفرض اگر واپس آنا بھی ہے تو یہ کائنات کا امام ہے، کیا تمہیں گھوڑا نہیں دے سکتا؟ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہاں یہ سوچ.
صلی اللہ محمد. یہ جو امام کی بارگاہ ہوتی ہے نا, یہاں سب کچھ پیچھے مائنس کر کے پہنچنا پڑتا ہے. بے شک بے شک. ٹھیک ہے, یہاں یہ نہیں اب جیسے آج ہم انتظار کر رہے ہیں امام کا, اور امام آ جائیں, ابھی ہمیں خبر ملے گی, ہم دیکھیں بیٹھے ہوئے اور پتا چلے کہ امام آ گیا. اب یہاں آپ کے پاس یہ چانس نہیں کہ میں واپس گھر جاؤں. ٹھیک ہے, یہ چانس آپ کے پاس نہیں ہے. آپ سمجھیں کہ یہ ولایت اور امامت کیا ہے, جس کا قلادہ ہمارے گلے میں پڑا ہوا ہے. بے شک. اور یہ جو بیعت ہم نے کی ہے نا, یہ ابھی ایک دفعہ بیعت کر کے فارغ نہیں ہو گئے آپ لوگ. ابھی جب ظہور ہوگا تو دوبارہ اس کو یا آپ کو دہرانا پڑے گا, دوبارہ بیعت کرنی پڑے گی جب ظہور ہوگا. پھر اس کے بعد جب قبر میں اتریں گے, جہاں جہاں سے گزرتے رہیں گے, میزان ہے, صراط ہے, ٹھیک ہے, آخرت ہے, سب جگہ سے آپ کو جہاں جہاں سے گزارا جائے گا, وہاں وہاں آپ کو علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اقرار کرنا پڑے گا. یہ ولایت کا قلادہ جو نا یہ آپ کے گلے کے اندر, اس نے ہمیں نا یہاں ایسے پکڑا ہوا ہے, یوں کر کے ایسے پکڑا ہوا ہے کہ تم گردن نہیں ہلا سکتے, تم یہ اپنی مرضی نہیں کر سکتے کہ مولا کے سامنے آپ کیوں, کیا, کیسے, یہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, کہ مولا یہ کام آپ نے کیوں کہا, مجھے یہ کیوں کہا. اب یہاں اگر ظہور ہو گیا تو ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا پڑے گا. ٹھیک ہے, اب دیکھیے ایک شخص کی دکان تھی اور وہ بیچا کرتا تھا یہ جو مرنے کے بعد سامان ملتا ہے, کفن وغیرہ, یہ چیزیں, کفن, سندور وغیرہ, یہ چیزیں بیچتا تھا. تو وہ شخص اس کے پاس آئے, آ کے انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک کفن دے دو اور جو سامان ہے, جو 3 غسل ہوتے ہیں, اس کا ہمیں سامان دے دو. اب یہ شخص جو تھا, اس نے کہا کہ آپ لوگ یہاں کے نہیں لگ رہے, آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں, ہم دوسرے علاقے سے آئے. یہ اصرار کرتا رہا, آپ بتائیں بتائیں آپ کہاں سے آئے. وہ بتا نہیں رہے کہ کہاں سے آئے. یہ اصرار کر رہا, اس کو کچھ شک ہوا کہ اب یہ بھی امام زمانہ کا چاہنے والا تھا, ان سے ملاقات چاہتا تھا. اتنا اصرار کیا کہ انہوں نے بتایا کہ ہاں, ہم امام کے جو 7 لوگ ہوتے ہیں نا, امام کے ساتھ 30 لوگ ہوتے ہیں ہماری دنیا میں سے چنے جاتے ہیں, ہم ہی لوگوں میں سے, اسی صفِ اعضاء سے وہ چنے جاتے ہیں لوگ. جب ان میں سے کوئی ایک مر جاتا ہے تو پھر یہیں سے کسی اور کا انتخاب ہو جاتا ہے. لیکن امام کے ساتھ ایٹ اے ٹائم 30 لوگ ہیں ہماری اسی دنیا سے. آپ سمجھیں آپ کتنا بڑا نظام چل رہا ہے, ہمیں پتہ بھی نہیں کہ پردے کے پیچھے کتنا بڑا نظام چل رہا. انہوں نے کہا ہمارے ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا اور ہم اس کے لیے کفن وغیرہ خریدیں. اب یہ شخص ان کے پیچھے پڑ گیا کہ مجھے لے کے چلو امام زمانہ کی خدمت, مجھے لے کے چلو, مجھے لے کے چلو. انہوں نے کہا جب تک ان کی اجازت نہ ہو ہم نہیں لے کے جا سکتے. اس نے کہا اچھا ایسا کرو کہ مجھے لے چلو, اگر امام نے اجازت دی تو میں ملاقات کر لوں گا, ورنہ میں واپس آ جاؤں. کہا کہ ٹھیک, لے کے چلے. اب راستے میں پانی آ گیا ایک جگہ, اب وہ لوگ تو پانی پہ چلنے لگے, یہ پیچھے کھڑا. انہوں نے کہا کیا بات ہے, آتے کیوں نہیں؟ کہا کہ پانی پہ کیسے چلوں؟ کہا کہ بسم اللہ پڑھو اور خدا کو آخری حجت کا واسطہ دو اور چل پڑو. تو اس نے بسم اللہ پڑھی, خدا کو آخری حجت کا واسطہ دیا اور چل پڑا. راستے میں ایک مقام پر بادل آ گیا, کل بارش ہونے لگی, یہ بھیگنے لگا. جیسے ہی بھیگا اس کو خیال آیا کہ میری دکان کے اوپر تو صابن پڑا ہوا ہے, سکھانے کے لیے میں نے صابن رکھا ہوا ہے, وہ گیلا ہو گیا ہوگا. جیسے ہی یہ خیال آیا یہ ڈوبنے لگا. اب انہوں نے کہا کیا بات ہے, تمہیں پتہ نہیں تم کہاں جا رہے ہو؟ اپنی سوچوں کو ٹھیک کرو, تم امام سے ملنے کے لیے جا رہے ہو. کام کیا کروں؟ کہا دوبارہ بسم اللہ پڑھو, خدا کو واسطہ دو آخری حجت. دوبارہ بسم اللہ پڑھی, خدا کو آخری حجت کا واسطہ دیا اور چل پڑ. اور پھر چلے جا رہے ہیں. آخر پہنچے, دریا پار کر کے جب پہنچے دیکھے سامنے امام کا خیمہ لگا ہوا اور وہ دونوں اندر چلے گئے. اب یہ اندر سے بات سن رہا ہے, اس کو امام کی آواز آ رہی ہے. امام نے کہا کیوں لائے اس کو؟ اب وہ کہہ رہے ہیں مولا یہ اصرار کر رہا تھا, ہم اس کو اس لیے لے کر آئے.
تو امام نے فرمایا کہ ہمیں شخصاً کیا کریں جس کی سوچیں صابن میں ہوں، جس کی سوچیں صابن میں ہو وہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے. یعنی یہاں بالکل ایسا شخص چاہیے کہ جو اپنے پورے وجود کے ساتھ امام کا ہو. سبحان اللہ. پورا وجود دیکھیں یہاں وجود دینا پڑتا ہے. ہم لوگ صرف زبان دیتے، اب جو سارا کام یہ سب جتنا بھی کام چل رہا ہے ہمارا یہ زبانی کلامی چل رہا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، ہمارا جتنا بھی کام چل رہا ہے آج امام آ جائے اور وجود مانگے تو کتنے لوگ ہوں گے تیار ہو جائیں گے مولا کے ساتھ جانے کے لیے. تو بہرحال دعا یہی ہے کہ پروردگارہ ہمیں امام کے ناصروں میں شامل فرمائے، ہمارے اندر اتنی قوت طاقت پیدا کر دے کہ ہم اپنے آپ کی اصلاح کر سکیں، امام کے قابل بن سکیں. اب آج دیکھیں کتنے کروڑ زائرین جو ہے وہ کیسے امام کی خدمت میں پہنچے. اب یہ نہیں پتا کہ امام کس کو قبول کرتے ہیں. پہنچ سب رہے ہیں لیکن یہ نہیں پتا کہ کون اپنے وجود کے ساتھ پہنچ رہا ہے. ایسا ہی ہے نا. ٹھیک ہے، ہم لوگوں نے تو ذاکرین محرم سفر آتا ہے وہ پیسے جمع کرنے میں لگ جاتا ہے، اور جو عوام ہے وہ تبرک جمع کرنے میں لگ جاتا ہے. یا ہمارے جلسے جلوس جو ہوتے ہیں اس میں لوگ شاپر لے کے جا رہے ہوتے کہ تبرک بھر کے لائے. دیکھیں برائی کچھ نہیں، یہ نہیں کہا جا رہا کہ برائی، لیکن مقصد حسین کو فراموش نہ کریں. برائی کسی چیز میں نہیں. آپ کھائیں پیئے، آپ ہی کے لیے ہے سب کچھ، یہ سبیلیں جو لگی آپ کے لیے ہیں، لیکن اس چیز کو ہائی لائٹ نہ ہونے دیں کہ یہ لگے کہ یہ جو مجمع چل رہا ہے یہ صرف تبرک ہی کے لیے چل رہا ہے. اس کا مقصد جو ہے وہ صرف تبرک کھانا پینا ہی ہے اور کچھ نہیں. اب دیکھیں کل مشی ہوگی کتنے اسٹال لگے ہوئے ہوں گے اور دنیا اس میں ٹوٹ پڑ رہی ہے. ٹھیک ہے، آپ لیں جتنی آپ کی ضرورت ہے. اگر آپ کا پیٹ خالی ہے تو آپ لیں. یہ کربلا سے ویڈیوز آ رہی ہیں نا، مشی کے راستے سے دکھا رہے ہیں کہ پلیٹیں بھری بھی چھوڑ کے زائرین چلے گئے. ٹھیک ہے، ضائع خوراک ضائع ہو رہی ہے. تو یہاں یہ چیز دیکھیں ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ہم بہت بڑے مکتب کے پیروکار ہیں. اب ظاہر کا مقام بہت بلند ہے، ظاہر کو اپنے مقام کو پہچاننا چاہیے. اسے لینے حضرت عباس آتے ہیں. ہم کیا حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں، یہ سب ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے. ہمیں کیا پتا کہ ہم چل رہے ہیں سامنے حضرت عباس. کیا پتا. ایک عالم دین نے کہا تھا نا، مولا نے وعدہ کیا اس سے کہ میں آؤں گا تم سے ملنے. تو جب وہ قم سے نکلنے لگے، امام نہ آئے زمانے کے امام، تو انہوں نے کہا مولا میں انتظار کر رہا تھا قم میں. تو امام نے فرمایا کہ قم کے باہر، بی بی کے روضے کے باہر جب تم کسی خاتون کو مسئلہ بتا رہے تھے میں تمہارے پاس ہی تو کھڑا تھا. یعنی کیا معلوم کہ ہم کہیں بازار میں ہوں، کہیں جلوس میں ہوں اور امام ہمارے پاس کھڑے ہوں، حضرت عباس ہمارے پاس کھڑے ہوں اور ہم کسی دنیا کے معاملے میں الجھے ہوئے ہوں، ہماری توجہ ہی نہ ہو کہ ہمیں لینے حضرت عباس آئے. ایک عالم دین تھے، وہ مسجد سہلہ میں انہوں نے 40 دن کا چلہ کاٹا اور زیارت کربلا کے لیے چلے. اب جب راستے میں نکلے اپنے شاگردوں کے ساتھ، مدرسہ تھا ان کا، اب ان لوگوں کے پاس تو اتنے پیسے نہیں تھے، پیدل جا رہے. راستے میں دیکھا ایک امیر آدمی کا بیٹا زیارت پر جا رہا ہے اور اس کو بڑے پروٹوکول سے رخصت کیا جا رہا ہے، سواری بھی ہے، کوئی امام ضامن باندھ رہا ہے، کوئی اس کو تبرک دے رہا ہے. اس طرح سے جب انہوں نے دیکھا ان کا دل ٹوٹ گیا. انہوں نے کہا میں پیدل کربلا جا رہا ہوں، اتنا بڑا میں عالم، میری کوئی وقت نہیں ہے، میں پیدل جا رہا ہوں. انہوں نے کہا میں نہیں جاتا. شاگردوں نے کہا کہ نہیں قبلہ چلیے، کربلا کا معاملہ. کہا کہ چلو. اب جب چلے تو راستے میں جب رات ہو گئی ایک جگہ ایک مکان میں قیام کیا. اب وہاں پہ جب صبح کو نماز کے لیے اٹھے، وضو کے لیے جب باہر نکلے صحن میں گئے تو اچانک سے گھر کا دروازہ کھل گیا، کوئی آدمی اندر آ گیا اور ان سے کہنے لگا کہ کیا آپ ہی آقائے قزوینی ہیں؟
یہ آقا قزوینی تھے، اور یہ واقعہ شیخ محدث نوری نے اپنی کتاب میں لکھا. تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں ہی آقا قزوینی ہوں. کہا کہ آپ ہی نے کہا ہے کہ میں پیدل کربلا نہیں جاتا، میری اس میں ذلت ہے، میں ایسے نہیں جاتا. کہا میں نہیں کہا. کہا ذرا باہر آ کے دیکھیے کہ آپ کی عزت کیا ہے. یعنی ایک زائر کو اس کا مقام بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی عزت کیا ہے. اب یہ باہر آئے، دیکھا کہ 2 گھوڑے سوار، سبحان اللہ. 2 جوان گھوڑوں پہ سوار، لیکن ایک کے بازو سے لہو بہ رہا، ایک کے سینے سے لہو بہ رہا. کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ حضرت عباس، جن کے بازو سے لہو بہ رہا ہے اور جن کے سینے سے لہو بہ رہا ہے یہ حضرت علی اکبر. تو صرف حضرت عباس لینے نہیں آتے ظاہر کو، حضرت علی اکبر بھی آتے ہیں. اور دیکھیں روایتیں موجود ہیں کہ ظاہر کا اتنا لحاظ کیا جاتا ہے، اتنے محبت سے اسے رکھا جاتا ہے کہ فرشتے اس کے دل پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں جب ظاہر کربلا پہنچتا. کیوں؟ کیونکہ اسے کربلا کا صحیح احساس نہ. کس وجہ سے؟ اگر کوئی کسی زائر کو کربلا کا صحیح احساس ہو جائے تو زندہ واپس نہ آ جائے. دیکھیں ہم یہاں پہ روتے ہیں نا، ہم یہاں تڑپتے ہیں، اور جب وہاں جاتے ہیں اور اگر کسی کو یہ ادراک ہو جائے، یہ احساس ہو جائے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں میرے مولا کے گلے پہ خنجر چلا، وہ زندہ آ سکتا ہے واپس. جس کو پتا چلے کہ یہاں میری بیوی کی چادر لٹی، جس کو پتا چلے کہ یہاں سکینہ کے تماچے لگے، وہ زندہ کیسے واپس آ سکتے؟ بس عزاداران حسین. اسی لیے میرے زمانے کا امام زیارت الہیہ میں سلام کرتا ہے اپنے جد کے ایک ایک عضو پہ سلام کرتا ہے. میرا سلام ہو میرے جد کے کٹے ہوئے گلے پر. میرے امام فرماتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ میرا سلام ہو میرے جد کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں، کہتے ہیں میرے جد کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر میرا سلام. پھر کبھی بس ساری لائٹیں نہ بند چھوڑ دو. پھر کبھی کہتے ہیں کہ میرا سلام ہو اس وقت پر کہ جب شمر میرے جد کے سینے پر سوار تھا. اور ایک بہن کھڑی دیکھ رہی تھی، ایک بہن کھڑی دیکھ رہی تھی اور پکار کے کہہ رہی تھی، مت مار میرے بھائی، مت خنجر چلا، یہ نبی کا نواسا ہے، میری ماں نے چکیاں 20 کر پائی. حضرات آپ کی آوازیں بلند ہو، خدا آپ سب کی آوازوں کو کربلا پہنچے. جناب زینب کی خدمت میں آپ کی آوازیں پہنچے. ایک بات کا جناب زینب کو بڑا صدمہ تھا، جناب زینب کو، کہ 36 شہروں سے میں گزری لیکن کسی نے مجھے علی اکبر کا پرسہ نہیں. بڑا صدمہ تھا بی بی. آج ہم 72 کا پرسہ پیش کریں. پھر ایک بات کا بڑا صدمہ تھا بی بی کو، جب بھائی کا گلا کٹا تھا. بی بی کہتی ہے روزے عاشور میں خیمے میں تھی کہ میں نے محسوس کیا کہ زمین کو زلزلہ ہوا. کہا میں جلدی سے باہر آئی، خیمے سے باہر آئی، میں نے دیکھا میدان میں ایک شخص ہے، ایک شخص کھڑا ہے میدان میں تنہا، اور سر سے پیر تک لہو میں ڈوبا، اور چاروں طرف سے تیر چل رہے، چاروں طرف سے کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی تیر مار رہا ہے. وہ شخص اتنا لہو لہان ہے کہ میں پہچان نہیں پائی. میں نے سوال کیا، میں نے کہا کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ اب دیکھیں امام کتنے قریب ہیں. امام کو معلوم ہے کہ اگر میں نے کہہ دیا کہ ہاں میں ہی حسین ہوں تو بہن مر جائے گی. امام کیا فرماتے؟ امام فرماتے ہیں زینب خیمے میں چلی جاؤ، ابھی جب شمر میرے گلے پر خنجر چلائے گا تو تم سے برداشت نہیں ہوگا. زینب خیمے میں چلی جائے. اور زدارو وہی بیوی آج جب وہ پہنچی ہے نا شام سے جب چلی اور پہنچی تو پیر زخمی تھے میری بیوی، پیر زخمی تھے. جب پہنچی نا کربلا تو ایک مرتبہ کربلا پہنچ کر آواز دی، بھیا زینب. کہا بھیا ہمیشہ آپ نے استقبال کیا بہن کا، کیا آج بہن کا استقبال نہیں کرو گے؟ بھیا میں بہت دور سے آئی ہوں، بھیا میرے پیر دیکھو، بھیا میں تمہاری سکینہ کو ساتھ نہیں لا سکی. کہا
भैया मैं बहुत दूर से आई हूँ, भैया क्या मेरा इस्तकबाल नहीं करोगे? एक मरतबा सैयद सज्जाद से कहा, सज्जाद मेरे भाई की कब्र कौन सी है? सैयद सज्जाद ने इशारा किया, वो फूफी अम्मा, वो बाबा की कब्र। एक मरतबा सारी बीवियों ने अपने आप को कब्र हुसैन पर गिरा दिया, अर्श और फर्श हिलने लगे, ऐसा मातम हुआ, अर्श और फर्श हिलने लगे। जनाब ज़ैनब ने ऐसे अपने आप को गिराया हुआ था भाई की कब्र पर, जैसे भाई से गले मिल रही, ऐसे गिरिया कर रही थी। सैयद सज्जाद कहते हैं कि मैंने बाजू पकड़ कर अपनी फूफी को उठाया, इसलिए कि अगर मैं ना उठाता तो मुमकिन था कि उनकी रूह परवास कर जाती। एक मरतबा सारी बीवियों को उठाया, अब जैसे ही बीबी कब्र हुसैन से उठी, बराबर में देखा एक और कब्र है, का सज्जाद ही किसकी कब्र है? का ये अली अकबर की कब्र है। एक बार अपने आप को सब बीवियों ने दोबारा कब्र अली अकबर पर गिरा दिया। ए अली अकबर, अरे तुम यहाँ चैन से सोते रहे, हम दर बदर की ठोकरें खाते रहे। जनाब ज़ैनब ने सैयद सज्जाद से कहा, बताओ मेरे अब्बास को कहाँ दफन किया? फूफी अम्मा चचा अब्बास की कब्र फरात के किनारे है। अज़ादारों, बीवियों का जुलूस चला, फरात के किनारे चला। रास्ते में बीवियों ने सब बीवियों को रोका, कहा बीवियों रुक जाओ, कहा देखो सब कुछ बता देना मेरे भाई को, मेरे अब्बास को सब कुछ बता देना कि शराबी के दरबार में गए मातम करते हुए। ज़ादारों, आज कोई ऐसे ना बैठे जो क्रिया ना कर सके, मातम करता है। हाय हुसैन कहते रहा, हाय हुसैन कहे बगैर कोई नहीं। हाय हुसैन कब्र का चराग है, जो हाय हुसैन कहता है हुसैन उसकी कब्र में आते हैं। ऐ मेरे अज़ादार, तू मेरे लिए क्रिया करता रहा। जनाब ज़ैनब ने बीबियों को रोका, कहा बीबियों देखो सब कुछ बता देना अब्बास को, बता देना कि शराबी के दरबार में गए थे, बता देना कि किस तरह हम पर पत्थरों की बारिश हुई, बता देना कि कैसे राहों कूफा और शाम में हमें पैदल चलाया गया, मगर ये ना बताना कि सकीना वापस नहीं आई। अबे अब्बास पे हर बीवी ने अपने आप को गिरा दिया। कोई बीवी कोई बहन कर रही है, कोई बीवी कोई बहन कर रही है, लेकिन एक बीवी किनारे पे खामोश खड़ी थी, उसके लब सूखे हुए थे, उसकी कमर झुकी हुई थी, ये जनाबे रुबाब थी और खड़ी सोच रही थी, अरे अगर अब्बास ने पूछ लिया कि सकीना कहाँ है तो क्या जवाब दूंगी? अरे मैं कहूंगी बीवी सब कुछ बताइएगा, बस ये ना